کراچی لیے چلیں گے براہ راست، جہاں پر رہنما عوام پاکستان پارٹی مفتاح اسماعیل پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ کا بل آنے لگا ہے تو جب آپ 56,000 روپے کے بل دینا شروع کر رہے ہیں، جس کا 6,000 کا بل آتا تھا، تو کہیں نہ کہیں تو سسٹم میں گڑبڑ ہے نا، اوور بلنگ کہیں نہ کہیں تو ہو رہی ہے نا۔ تو یہ اسٹیٹسٹکلی آپ کو یہ بات نظر آ جائے گی کہ جتنے بل آپ کے 195 سے 200 ہوں، اتنے ہی بل تقریباً 200 سے 205 ہونے چاہیے۔ جتنے بل آپ کے 495 سے 500 ہوں، اتنے ہی بل 500 سے 505 ہونے چاہیے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں گے، یہ میرا دعویٰ ہے اور نیپرا کا یہ ذمہ داری ہے کہ یہ دیکھے کہ کیا 501 سے 505، 201 سے 202، 205، 301 سے 305 کے بل زیادہ ہیں بنسبت 195 سے 200، 395 سے 400، کیونکہ وہ بجلی کے کمپنیز جو ہیں وہ اگلے والے بریکٹ میں آپ کو ڈال رہی ہیں۔ اور دوسری جو میں نے آپ سے گزارش کی ہے، آپ اتنے دیکھیں کتنا آسان ہے کہ ایک آپ کے پاس میٹر ریڈر آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ 199، بولتا اچھا میں اس گھر میں تھوڑی دیر سے آ کے دیکھ لوں گا، تھوڑی دیر سے آ کے دیکھ لیا اس نے تو 202 ہو گیا اس کا یونٹ، شام کو دیکھ لیا تو 201 یونٹ ہو گیا۔ سو یہ بات ذرا آپ کو دیکھنی ہوگی کہ یہ اس طرح کا نہیں ہو سکتا، اور حکومت کو یہ کرنا چاہیے کہ جو 210، 215 یونٹ پہ آ رہا ہے یا 405، 410 یونٹ پہ آ رہا ہے، اس کو 400 یونٹ تک کا وہی ریٹ لگائیں اور صرف 10 یونٹ کا مہنگا کر دیں۔ اگر وہ 425 کے اوپر چلے جاتا ہے تو پھر اس کو نئے بریکٹ میں لے کر آئیں۔ تو حکومت کو تھوڑی سی یہاں پر گنجائش دینی چاہیے۔ تو تین چیزیں، اور تو یہ ایک اوور بلنگ کا مسئلہ ہے اور ایک لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے۔ دیہاتی علاقوں میں، پاکستان بھر میں، بالخصوص سندھ کے اندر اور کے پی کے اندر اور دیگر جگہوں پہ بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور شہر کے اندر بھی ان علاقوں میں جہاں پہ تھوڑے سے غریب لوگ رہتے ہیں، جہاں پہ جن کی آواز کم ہے، جن کا اتنا کنیکشن نہیں ہوتا ہے، ان علاقوں میں بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہونے کے باوجود بھی بجلی کا بل کم نہیں ہو رہا۔ آپ 12 گھنٹے بجلی نہیں دے رہے، لیکن بجلی کے بل اتنے ہی دے رہے ہیں۔ تو ہمارا مطالبہ تمام پاکستان کی ڈسٹریبیوشن کمپنی سے ہے، لیکن کل کراچی کے سامنے، ہم کراچی کے اندر کراچی الیکٹرک کے سامنے یہ علامتی مظاہرہ کریں گے کہ آپ اوور بلنگ کو روکیں اور لوڈ شیڈنگ کو کم کریں۔ اور حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے کہ اور بہت سارے عوامل ہیں جس کی وجہ سے بجلی مہنگی ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا ہے کہ ٹی این ڈی لاسز جو ہے وہ نیپرا کے بتائے ہوئے اس سے 7% زیادہ ہیں۔ ہم نے بتایا آپ کو، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 10%، 8-10% بجلی کے بل کلیکٹ نہیں ہوتے۔ کوئی ایسے فیڈرز ہیں جہاں 80، 90% بجلی کے بل کلیکٹ نہیں ہوتے۔ آپ ان جگہوں پہ بجلی دے رہے ہیں جو کہ بجلی کے بل نہیں دے رہے، اس کا خمیازہ جو ہے وہ دہندگان بھگت رہے ہیں، اس کا خمیازہ ہمارا مڈل کلاس بھگت رہا ہے، اس کا خمیازہ ہمارا نوکری پیشہ آدمی بھگت رہا ہے۔ تو ان نوکری پیشہ لوگوں کو، ان مڈل کلاس لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے آپ کو فی الفور اپنے اس کے اوپر سے ٹیکس ہٹانا ہوگا۔ دونوں ٹیکسز ہٹانے ہوں گے، ایڈوانس انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس گھریلو صارف کے اوپر، اور ایل این جی اور فرنس آئل کے اوپر جو انکم ٹیکس ہے، سیلز ٹیکس ہے، وہ ہٹانا ہوگا۔ اس کے بدلے اتنے ہی پیسے پی ایس ڈی پی سے کم کر لیں۔ پی ایس ڈی پی اگر 150 ارب روپیہ کم ہو جائے گا، ہمارے ایم این ایز اور ایم پی حضرات بہت مقدس ہیں ہمارے لیے، لیکن اگر ان کو 100 ارب روپے کی مراعات کم ملے گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ حکومت پاکستان نے، میں یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان نے جاری اخراجات، میں اس کو نکال دیتا ہوں اپنے انٹرسٹ کو، جو سود آپ کو ادا کرنا ہے اس کو نکال دیں، وہ چلو فکسڈ ہے۔ جاری اخراجات میں 24% اضافہ کیا ہے۔ آدھے اخراجات تو وہ ہوتے ہیں کہ جو آپ تنخواہیں لوگوں کی بڑھاتے ہیں، آپ لوگوں کی تنخواہیں بڑھائیں، جو محنت سے کام کرتا ہے اس کی تنخواہ بڑھائیں، ان کو تنخواہ صحیح نہیں دیں گے تو پھر وہ رشوتیں اور دوسرے بازار گرم ہوتے ہیں۔ تو میں تنخواہ کے اوپر بالکل آبجیکٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن حکومت پاکستان خود یہ کہہ رہی ہے کہ اس سال 15% انفلیشن ہوگا، تو جب 15% انفلیشن ہوگا تو 24% کرنٹ ایکسپینڈیچرز کیوں بڑھائیں؟ آپ ریئل سائز حکومت کی کیوں بڑھا رہے ہیں؟ آپ حکومت کی سائز کم کریں۔ آپ کو تو 15% سے زیادہ ایکسپینسز نہیں بڑھانے چاہیے تھے۔ جب آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ سیکریفائز دو، تو سیکریفائز خود بھی تو دکھائیں۔ مسئلہ یہ ہے، اور جو عوام پاکستان کی جو بات ہم کرتے ہیں کہ ہمارے جو پلیٹ فارم ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی حکمرانی کا نظام بدلنا ہے، اور حکمرانی کا نظام اس لیے بدلنا ہے کہ یہاں پہ عوام کے مفاد کو مقدس نہیں سمجھا جاتا، یہاں پہ عوام کے مفاد کو آگے نہیں لے کے جایا جاتا، ہر چیز کو آگے لے کر آتے ہیں، ویسٹڈ انٹرسٹ کو، ایلیٹ انٹرسٹ کو، اسپیشل انٹرسٹ کو آگے لے کر آتے ہیں، لابیز کو آگے لے کے آتے ہیں، مافیاز کو آگے لے کے آتے ہیں، پبلک انٹرسٹ کو نہیں لے کے آتے۔ لہذا جیسے مثال کے طور پہ میں پولیس کی مثال دیتا ہوں کہ پولیس جو پاکستان میں آئی ہے وہ ایک کلونیل سسٹم سے آئی ہے، وہ انگریزوں کی حکومت سے آئی ہے، اس کا کام حکومت کی سیوا کرنا ہوتا ہے۔ وہ آدھے پولیس والے بیچارے جو ہیں وہ وی آئی پی ڈیوٹی اور پروٹوکول پہ لگے ہوتے ہیں،
تو یہاں پر کراچی پہ خاص طور پر چوری چکاری، قتل و غارت، اغوا برائے تاوان وغیرہ ہو رہا ہے، لیکن پولیس کا جو بڑا دھیان ہوتا ہے وہ حکومت کا کام کرنا ہوتا ہے. اور اگر آپ کو ایف آئی آر کٹوانا ہے کسی کے اوپر تو خدا نہ خواستہ بہت مشکل ہے، اللہ کرے ایسا ہو، لیکن بہت مشکل ہے کہ کراچی سے خیبر تک کسی تھانے کے اندر آپ فری میں ایف آئی آر کٹوا لیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فری ایف آئی آر اس لیے نہیں کٹتے کہ پولیس والے جو ہیں، پولیس کا ادارہ وہ آپ کی خدمت کے لیے نہیں چلتا، وہ پاکستان کی عوام کے لیے خدمت کے لیے نہیں چلتا، وہ عوام کی خدمت کے لیے چلتا ہے اور وہ اپنے ان کے اہلکاروں کی خدمت کے لیے چلتا ہے. اسی طرح ہمارے جو بجلی کے محکمے ہیں وہ عوام کی خدمت کے لیے نہیں چلتے. بجلی کے محکمے ہمارے حکومت کی خدمت کے لیے چلتے ہیں، حکومت کی بہتری کے لیے چلتے ہیں، اور بجلی کے جو اہلکار ہیں ان کی خدمت کے لیے چلتے ہیں. ہمارے یہاں پبلک انٹرسٹ کا کانسیپٹ نہیں رہا. آپ دیکھ لیجئے پاکستان ریلویز ہے، اس کو ہم 109 ارب روپیہ دیتے ہیں. اس سال 109 ارب روپیہ حکومت پاکستان ریلویز کو دے گی، اور صرف 2,93,00,000 لوگ پاکستان ریلویز میں سفر کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہر سفر کرنے والے کے اوپر حکومت پاکستان 3700 روپیہ نقصان برداشت کر رہی ہے. آپ کراچی سے حیدرآباد جائیں، فیصل آباد سے لاہور جائیں، 3700 روپیہ پر مسافر حکومت پاکستان نقصان برداشت کر رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ریلوے آپ کے بینیفٹ کے لیے نہیں چل رہی، ریلوے صارف کے بینیفٹ کے لیے نہیں چل رہی، ریلوے پاکستان کے ٹیکس پیئر کے لیے بینیفٹ کے لیے نہیں چل رہی. ریلوے بینیفٹ کے لیے چل رہی ہے ریلوے منسٹری کے، وہ ریلوے چل رہی ہے اس کے بینیفٹ کے لیے جو ریلوے میں چیزیں سپلائی کرتے ہیں، وہ ارب پتی ہو رہے ہیں، وہ پیسے والے ہو رہے ہیں. تو پاکستان میں ہم کو یہ ذہن چینج کرنا پڑے گا، سوچ بدلنی پڑے گی کہ یار پاکستان کے اندر جو حکومت کے ایکشنز ہیں وہ لوگوں کی بینیفٹ کے لیے چلنے چاہیے. یہ حکومت کے ایکشنز جو ہیں وہ اپنے آپ کے بینیفٹ کے لیے نہیں چلنے جائیں گے. یہ سوچ بدلیں گے تو نظام بدلے گا. اور اس وقت بجلی کے اندر جب آپ نے پاکستان بھر میں کہرام مچا رکھا ہے، وہاں پر حکومت کے لیے کیا بڑی بات ہے کہ 100 ارب روپیہ پی ایچ ڈی پی سے کم کر دیں. یہ 75 ارب روپیہ تو صرف ایم این ایس کو دے رہے ہیں، باقی صوبے دے رہے ہیں اپنے 500 ارب روپے. کیا بڑی بات ہے کہ سینٹ بول دے یا نیشنل اسمبلی بول دے یا پریزیڈنسی بول دے یا پرائم منسٹر آفس بول دے کہ جو لاسٹ ایئر خرچہ کیا تھا ہم اس پہ رہیں گے، اس کے اوپر نہیں لیں گے. یہ کیا بڑی بات ہے ان کو بولنے کے لیے؟ 100 ارب روپیہ اس حکومت پاکستان جو 18,800 ارب روپیہ خرچ کرے گی، اس کو 100 ارب روپیہ بچانا کون سی بڑی بات ہے؟ 100 ارب روپے کا آپ خرچہ کم کریں، آپ یہ ٹیکسز کم کر دیں جو میں بات کر رہا ہوں. کم از کم اگر آپ پورے سال آپ کا اتنا جگر نہیں ہے کہ اتنا لوگوں کی خدمت کر سکیں، تو اپنے آپ کو خدمت کرنی بہت ضروری ہے. تو کم از کم اگلے 4 مہینے جب گرمی سے لوگ مر رہے ہیں اس وقت تو کر دو. یہ میری بات آپ کے سامنے کچھ چند باتیں آپ کو گزارشات رکھنی تھی. جی ایک منٹ ایک سیکنڈ میں ذرا ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. بہت شکریہ، بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے. میں صرف ایک چیز پہ ایمفسائز کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ہے آئی پی پیز، کیونکہ یہ بہت زیادہ ہاٹ ٹاپک ہوا ہے جو کیپیسٹی چارجز کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے کراچی کلب کے